ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل کے اردو ترجمے دوسروں پر جادو کیجیے سے پیش خدمت ہے اگلا نکتہ: احساس کمتری سے نجات۔ احساس کمتری کی چھاپ انسان کی زندگی پر نہایت گہری ہوتی ہے۔ ارد گرد بسنے والوں کا بغور جائزہ لیجیے۔ ان کی گفتگو، حرکات و سکنات، چلنے پھرنے اور رہن سہن کا انداز صاف طور پر ان کی اس کمزوری کی چغلی کھاتا نظر آئے گا۔ بات بات پر تکلف کا مظاہرہ کرنا، اکڑ کے چلنا، نہایت اونچی آواز میں گفتگو کرنا، بحث میں الجھنا اور مخاطب پر علمیت کا رعب بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ سب احساس کمتری کی مختلف شکلیں ہیں۔ ضرورت سے زیادہ انکساری بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ ان حرکتوں میں انسان کے شعور اور ذہن کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اس سے لاشعوری طور پر سرزد ہوتی ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار کی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپایا جائے۔ احساس کمتری در حقیقت غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ اس کی بنیاد اکثر بچپن میں پڑ جاتی ہے۔ بچے کو بات بات پر ڈانٹا جائے اور اس کے ہر کام میں خامی نکالی جائے تو وہ مایوس اور بد دل ہو جاتا ہے۔ اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انسان ناموافق حالات میں گھر جائے اور اسے شکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو تو بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی واقعی کٹھن ہے، مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر انسان تمام تر دشواریوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنی شکست نہ مانے اور جد و جہد کرتا رہے تو کامیابی بالآخر اس کے قدم چومتی ہے۔ عارضی ناکامی اور شکست سے دل برداشتہ ہو کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مایوسی اور بددلی حقیقتاً شکست اور ناکامی کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ ان سے دامن بچانا ضروری ہے۔ اس کی مناسب ترین صورت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مثبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کرے، اپنی ذات پر اعتماد ہو اور ذہن کو مثبت انداز میں سوچنے کی مناسب تربیت دی جائے تو شکست اور ناکامی کا تصور کبھی ابھرنے نہیں پاتا۔ جو شخص ہمیشہ فتح کے بارے میں سوچتا رہے اور اس کے لیے اپنی تگودو جاری رکھے تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سوچنے والا شخص بالآخر فتح سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے احساس کمتری پر قابو پا لیا اور اسے اپنے اندر سے نکال پھینکا تو آپ کی شخصیت واقعی سحر انگیز اور پرکشش ہو جائے گی۔